ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب اس بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ہم حمد و نعت شامل کرتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں, اور آج سیگمنٹ ہے جادو جنات کے حوالے سے. جو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. حافظ زاہد الرحمان حسانی صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ان کے ساتھ موجود ہیں بابر فاروق رحیمی صاحب, ماہر جادو جنات ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ بابر بھائی؟ الحمدللہ, آپ سنائیں نظام صاحب ٹھیک ہے آپ؟ خیریت سے الحمدللہ. آپ کے بھی آنے کا شکریہ جی آغاز میں. اور ابھی چلتے ہیں حافظ صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ آج حافظ صاحب ہمیں کیا سنانے والے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ, پلیز. کون پائے گا مقام مصطفیٰ, کون پائے گا مقام مصطفیٰ, بہت اونچا ہے یہ نام مصطفیٰ, بہت اونچا ہے یہ نام مصطفیٰ, کون پائے گا مقام مصطفیٰ, جنہوں نے تسلیم کیا ان کے لیے, جنہوں نے تسلیم کیا ان کے لیے, حوض کوثر ہے انعام مصطفیٰ, حوض کوثر ہے انعام مصطفیٰ, بہت اونچا ہے یہ نام مصطفیٰ, جاگ اٹھی قسمت ابو ایوب کی, جاگ اٹھی قسمت ابو ایوب کی, کہ گھر ہوا جس کے قیام مصطفیٰ, گھر ہوا جس کے قیام مصطفیٰ, بہت اونچا ہے مصطفیٰ, بہت اونچا ہے یہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ, خوبصورت انداز سے پیش کیا. بہت اونچا ہے یہ نام مصطفیٰ. ماشاءاللہ. بابر صاحب جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں ٹھیک ہے الحمدللہ. بابر صاحب, ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں اکثر یہ بات بھی ہوتی ہے نظر بد کے حوالے سے. ہمارے بہت سے کلپس بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتے ہیں, لوگ ہمیں بار بار ریپیٹڈلی پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. اصل میں یہ نظر بد ہے کیا؟ آج ہمیں یہ تو بتا دیں. بہت شکریہ جناب نوید نظامی صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا. یہ نظر بد جو ہے نا جی, یہ بنیادی طور پر حاسد شخص کی لگتی ہے جی. ایک ہے حاسد کا نظر لگنا, ایک ہے نظر کے ساتھ حسد کرنا. جی. پہلے تو کچھ لوگ ہیں وہ جو نظر کو مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی نظر ہے ہی نہیں, اس کا کوئی وجود نہیں, یہ توہمات ہیں, جی. تو یہ میڈیکلی پرابلم ہے, یہ فلاں ہے. جبکہ جو نظر بد لگتی ہے جس بندے کی, اس کی آنکھوں سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو اگلے بندے کے جسم پر, مکان پر, گھر پر یا جس چیز پر بھی وہ پڑ جائے اس کو وہ ڈیمیج کر دیتی ہیں, اس کو متاثر کرتی ہیں. یعنی نیگیٹو ریز ہیں وہ ڈیمیج کرتی ہیں. جی. اچھا, آپ یہ کہیں گے
ہمارے ناظرین بھی یہ کہیں گے جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے ریز نکلے اور بندہ پھڑکنے لگ جائے. جی بتائیں نا کیسے ہو سکتا ہے یہ سائنس ہی کہتی ہے اور طب بھی یہ کہتی ہے کہ ایسے سانپ موجود ہیں کہ وہ جب غصے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو انسان کی نظر جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. سانپ سنیکس آپ کہہ رہے ہیں. سنیک اچھا جو اس کی قسمیں ہیں سانپ کی، ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے وہ اتنا زہریلا سانپ ہے کہ صرف وہ دیکھتا ہے جب غصے کے ساتھ ہے تو انسان کی نظر جو ہے وہ بصارت چلی جاتی ہے، انسان کو اندھا کر دیتی ہے. حالانکہ وہ ڈستا نہیں ہے، اس کی آنکھوں کے اندر اتنا زہر ہے اور وہ زہر ان ویوز کے ذریعے انسان کی باڈی پہ پہنچتا ہے اور انسان جو ہے وہ نبینا ہو جاتا ہے. اچھا سر، میں تھوڑی سی ڈیبیٹ کروں گا آپ سے یہاں پہ. ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سانپ تو اندھے ہوتے ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ محسوس کرتے ہیں. ان کے پاس اللہ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، چیزوں میں گھستے ہیں اور وہ ٹریول کرتے ہیں اپنی حس کے تھرو. تو یہ چیز کا ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بھی بتائیے. کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ایک تو سانپوں کی وہ قسم ہے جو زہر اگلتی ہے، وہ کسی کو مار بھی سکتی ہے اور وہ کسی کو اندھا بھی کر سکتی ہے. جی اور ایک وہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں سے جیسے ریز نکلتی ہیں، باقاعدہ یہ ایک علم ہے ریز کا. ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہماری نیگیٹو اور پازیٹیو ریز ہیں ہمارے ارد گرد جو افیکٹ کرتی ہیں. پازیٹیو کرتی ہیں، نیگیٹو. تو اس بارے میں بھی روشنی ڈال دیجیے. تو جس طرح آپ نے یہ بھی کہا ہے نا جی کہ وہ سانپ کا اس طرح کرنا، جی یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ سانپ کا اس کا ویوز کا، اس کی لہروں کا، اس کی شعاؤں کا، اس کا زہر اتنا اس کا خطرناک ہے کہ وہ آنکھوں کے ذریعے ہی وہ اثر کر جاتا ہے. باقی رہا یہ سوال آپ کا، جس طرح بھی یہ اس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے کہ سانپ کو نظر نہیں آتا. سانپ کی باقاعدہ آنکھیں ہیں، اس کو آپ پکڑیں، یا بہت سارے لوگ پکڑتے ہیں، عام نہیں، کسی مداری والے کو دیکھ لیں، اس کے پاس سانپ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں باقاعدہ، اور آنکھوں کے ذریعے وہ اس کا وہ جو یہ زہر ہے وہ انسان کی باڈی پہ اثر کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک سانپ کی آنکھوں سے نکلنے والا زہر وہ ویوز کے ذریعے یا ریز کے ذریعے انسانی باڈی پر اثر کر سکتا ہے، تو ایک انسان جس کے اندر کوئی حسد ہے یا جس کے اندر کسی قسم کا کوئی زہر بھرا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والی وہ ویوز یا وہ ریز، وہ شعائیں، وہ دوسرے انسان کو متاثر کرتی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی کنویں کے کنارے بیٹھے نہا رہے تھے. انہوں نے اوپر سے شرٹ اتاری ہے اور وہ نہا رہے تھے، نیچے تہم بند دھوتی وغیرہ باندھی تھی. تو حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا کہ اتنا چمکدار اور سفید جسم میں نے نہیں دیکھا آج تک. اچھا، تعریف کی انہوں نے. تعریف یعنی یہ کہنے کی دیر تھی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ پھڑکنے لگے، ان کی سانس بند ہونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ پاس تھے، زیادہ دور نہیں تھے، آپ تشریف لائے. آپ نے پوچھا اس کو ہوا کیا ہے؟ یہ اس طرح تڑپ رہا ہے اور اس طرح دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح ابھی اس کی سانس بند ہو جائے گی، سانس لینے میں اتنی دشواری ہے. اور وہ تو صحابہ کرام عرض کرتے کہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں تھی، صرف اتنا تھا کہ یہ نہا رہے تھے اور یہ بات عامر بن ربیع انہوں نے کہی ہے تو اس کے فوراً بعد یہ ہو گیا. جبکہ انہوں نے تعریف ہی کی ہے. جی اب یہ نہیں پتا کہ وہ تعریف تھی یا ان کی آنکھوں سے کیا نکلا. جی ان کی نظر لگتی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عامر یہ کیا کیا تم نے؟ جب دیکھا تھا اور آپ کو اس کی تعریف کرنی تھی تو اس کے ساتھ آپ یہ کہتے اللہم بارک. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ کسی اچھی چیز کو دیکھے اور اس کی تعریف کرے تو تعریف کے الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ دعائیہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، بتائے ہیں، یہ ضرور کہنے چاہیے. ماں اپنے بیٹے کو دیکھے، بچے کو دیکھے، بیٹی کو دیکھے، یا بھائی کو دیکھے، یا دوست کو دیکھے، یا آپ کسی کی گاڑی کو دیکھیں، کسی کے کاروبار کو دیکھیں، کسی کی دکان پہ رش دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں. یہ کہنے سے نظر بد جو ہے وہ نہیں لگ سکتی. اب سوال آگے، نظر لگ گئی، جی اس کا علاج بھی تو ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جو صحابی جن کی نظر لگی تھی حضرت عامر بن ربیع، پانی منگوایا اور
وہاں ان کا وضو کروایا اور ان کے وضو سے جو ہے وہ وضو والا پانی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بہا دیا. اسی وقت اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی اور جو ان کی سانس بند ہو رہی تھی، جسم تڑپ رہا تھا، وہ فوری طور پر ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس سے دو چیزیں سر جیسے آپ فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ نظر بد کتنی فیٹل، کتنی قاتل، کتنی زہر ہو سکتی ہے، ایک تو آپ نے یہ بتایا. دوسرا، ہمارا عمومی رواج یہ پایا جاتا ہے کہ ہم جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، صحت دیکھتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں، ویل آف ہونا دیکھتے ہیں، کوئی اچھا لباس دیکھتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ماشاءاللہ نکلے. یا ہم دل میں تو دیکھیں گے اوہ یار یہ کیا یار اس کے پاس یہ چیز ہے، لیکن منہ سے الفاظ فوری طور پہ نہیں نکلتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہنے والے کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے، دیکھنے والے کو، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا پڑھنا چاہیے. اچھا، اب اس کو نہیں پتا کہ مجھے کون کون دیکھ رہا ہے. جی، اب اس کے وہ بھی میں بتاتا ہوں. جی، اب یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بھی کاٹ سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھی غالب آ سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. یعنی نظر بد اتنی افیکٹو ہے، اتنی یہ ظالم چیز ہے کہ یہ تقدیر کو بھی آپ نے فرمایا کہ اگر ہوتا تو یہ ہوتی. اور پھر آپ نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا جو نظر بد ہے جی، یہ اتنی ظالم ہے، یہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا کے ہنڈیا دیتی تک ہے. لے جاتی. جی، تو اب دو کام کرنے ہیں. ایک تو ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے، اس کی نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی. اب اس کو نہیں پتا کہ میری نظر یہاں پر لگے گی یا نہیں لگے گی، وہ روٹین بنا لے. ہر بندہ، ہر انسان مسلمان اپنی عادت بنا لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، یہ کہنے کی. جب بھی وہ کوئی چیز دیکھے، کسی چیز پر اس کی نظر پڑے، تو ہر ہمارے مسلمان بھائی کی یہ عادت ہونی چاہیے ماشاء اللہ کہنے کی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھے گا تو یہ الفاظ کہنے سے جو نظر بد کے اس کے اندر سے نکلنے والے اثرات اس کی آنکھوں کے ذریعے جائیں گے وہ زائل ہو جائیں گے. وہ زائل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا ہے کہ جس پر نظر لگتی ہے جی، یا لگ سکتی ہے یا لگ گئی ہے، جی، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو وہ دیکھیں حسد سے بھی نظر ہے تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب جی، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. وہ اس صورت کو کثرت کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ساتھ سورۃ الناس کو ملا لے تو پھر تو اور بہتر ہو جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا لے تو پھر مزید بہتر ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایک ہی ان میں سے پڑھ لے، سورہ اخلاص، سورہ تو فلق پھر یا سورہ، اگر ایک ہی پڑھنے کا ٹائم ہے جی، تو پھر اس کو سورہ فلق پڑھنی چاہیے فلق پڑھنے چاہیے. نظر کے لیے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ باقی جو دوسری صورتیں ہیں ان کو ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے. دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ. جس کو نظر لگتی ہے، آپ دم کیا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے وہ بچے. چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چہرہ ملتا تھا، جسم ملتا تھا، ان کی چال ملتی تھی، ان کے کندھے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں حضور سے ملتے تھے، تو بڑے خوبصورت تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو دم کیا کرتے تھے نا، وہ یہ دم تھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل عین ومن کل حامہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھ کے ان کو دم کیا کرتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی کسی وجہ سے بھی تو جبریل امین آپ کو دم کرتے. اب دیکھیں نا، جبریل دم کر رہے ہیں اور کائنات کے سردار کو دم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ دم ہمیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو. جو دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو کیا، وہ اپنے بچوں کو ہم دم کریں. یہ ریپیٹ کر دیجئے تاکہ دیکھنے سننے والوں کو ایک دفعہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ومن کل عین لامہ. جی، یہ دم آپ ان کو کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ جبریل امین وہ دم کرتے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. تو اس دم کے اندر نظر بد کا دم بھی ہے، اس کے اندر ہر بیماری کا دم بھی ہے. تو یہ وہ دم ہے. اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دم سکھایا
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جی ایک روایت کے اندر آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر ما خلق. دونوں طرح سے تو یہ چیزیں جو بندہ اپنے معمول کا حصہ بنا لے، صبح و شام پڑھے، نمازوں کے بعد پڑھے، طاق تعداد میں پڑھے، تھوڑا ٹائم ہے تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لے، کوئی ایک دم پڑھ لے، ضروری نہیں کہ یہ سارے دم پڑھنے، کوئی ایک دم پڑھ لے تو 3 مرتبہ پڑھ لے، 7 مرتبہ پڑھ لے، 11 مرتبہ پڑھ لے. یعنی جتنی تعداد آپ بڑھاتے جائیں گے اتنا جو ہے اس کا اثر بڑھتا جائے. اچھا، اپنے پہ کر لیں، اپنے اہل خانہ پہ کر لیں، بچوں پہ کر لیں، اپنے کاروبار پہ کریں، کر لیں، اپنی گاڑی پہ کریں، جی اپنی کوٹھی پہ کریں، جی اپنی فیکٹری پہ کریں، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اور اس چیز کا آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے تو اس کو ٹھیک ہے. اچھا سر، دنیا بھر میں پریکٹسز ہیں. جی. سورہ رحمان جیسے لگائی جاتی ہے علاج کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے، جو ٹاکسک قسم کے امراض ہوتے ہیں، جو پیشنٹ بڑے سیریس سٹیجز کے ہوتے ہیں، مسلمان ہوں یا نان مسلم ہو، دنیا بھر میں پریکٹس ہے، ابھی آپ جانتے ہیں کہ ان کو سورہ رحمان سنائی جاتی ہے. آپ نے پچھلے پروگراموں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو لٹا کے جسم ڈھیلا چھوڑ کے 3 مرتبہ اس کو سنائیں. باقاعدہ اس کی تھیراپی کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کے جو ہم پڑھنے کی جس طرح بات کر رہے ہیں، علاج کی بات کر رہے ہیں، تو اور بیماریوں کا علاج بھی ہے اس میں قرآن کریم کی آیات اور تلاوت کے ساتھ؟ جی نظامی صاحب، قرآن پاک چونکہ شفا ہے، جی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے. روحانی بیماری ہو تب بھی شفا قرآن سے ہے، جسمانی بیماری ہو تب بھی شفا قرآن سے ہے. تو صرف قرآن پاک سے جنات کا علاج، جادو کا علاج یا نظر بد کا علاج ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک سے جملہ دیگر بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی جو ہے نا وہ قرآن پاک سے ہوتا ہے الحمدللہ. جی. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اللہ پاک شفا دے دیتا ہے. اچھا، میں نے ایک پریکٹس یہ بھی دیکھی، میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں. گاڑی میں اگر آ رہے ہیں یا گھر میں اگر ہیں، صبح کا وقت ہے، شام کا کوئی پہر ہے، دل کا رہے کہ تلاوت لگا لی جائے اور سنی جائے، غور سے اس پہ کنسنٹریٹ کیا جائے. آپ یقین کیجئے بابر صاحب، سورہ رحمان ہو یا کوئی اور سورہ آپ لگا لیں، آپ سننا شروع کریں، ایسی ایک سکون کی کیفیت اندر اترتی ہے. تو یہ وہی تھیراپی ہے، یہ وہی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پہ کہ ہم جب اس کلام کو غور سے سنتے ہیں تو ساری ٹاکسک انرجیز باہر نکلتی ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا جی کہ جب آپ قرآن سن رہے ہیں تو آپ پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. جی. رحمتوں کے فرشتے آپ کو حصار میں لیے ہوئے ہیں. اس پر تو حدیث بھی ہے نا جی. کہ وہ صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک رہا تھا، پاس بچہ سویا ہوا تھا. جی. تو جب قرآن پاک کی تلاوت وہ روک دیتے، گھوڑا بھی رک جاتا بدکنے سے. جب وہ پھر شروع کر دیتے قرآن پاک کی تلاوت تو پھر وہ گھوڑا بدکنے لگ جاتا. تو پھر انہوں نے اینڈ پہ کیا دیکھا کہ جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت روک دی تو اس طرح انہوں نے چراغوں کو آسمان کی طرف روشنی کے ساتھ بلند ہوئے دیکھا. جی. تو صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا تم قرآن پاک کی تلاوت نہ روکتے، تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آسمان سے فرشتے، رحمت کے فرشتے، وہ تمہاری قرآن کی تلاوت سن رہے تھے اور انہوں نے اللہ کی رحمت سے تمہیں اپنے حصار میں لیا ہوا تھا. تم نہ روکتے، صبح دن چڑھ جاتا، مدینے کے باسی اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے. ماشاءاللہ. تو آپ قرآن پاک کے جو اثرات آج سے 1400 سال پہلے تھے وہی اثرات آج ہیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت گھر میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں، دکان میں لگائیں، انشاءاللہ وہ برکت ہی برکت ہے. اور سر جیسے آپ فرما رہے ہیں قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلم جو غیر مسلم بھی ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، بیماریوں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس یقین کے ساتھ جی یہ یقین ہو کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ نے اس قرآن میں شفا اتاری ہے، اس قرآن کے ذریعے شفا ہے، قرآن خود شفا ہے، سننے والوں کے لیے شفا ہے، پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میرے دونوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود رہے، حافظ زاہد الرحمان حسانی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بابر فاروق رحیمی صاحب، سر آپ آئے، پلیئر ہیونگ یو. آپ جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. لے جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور جتنے سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے سارے شامل کرنے کی کوشش کی، جو رہ گئے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے. چیریٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ چیریٹی کا عالمی دن ہے
اور 5 سپٹمبر کو چونکہ یہ منایا جاتا ہے، ایک تو دنیاوی طور پہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کے کام آئیں، اپنوں کے پرایوں کے سب کے کام آئیں، جن کا جو حق بنتا ہے، جو بیچارے خود سے شاید اس قابل نہیں ہو پائے یا ان کو کوئی محرومی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آفت آ گئی، ان کی مدد کرنے کے لیے چیریٹی، زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ ہمارا دین اسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تربیت دی ہے، عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے، اور ہمارے اسلام کا مین رکن ہے زکوٰۃ۔ ہمیں وہ دینا چاہیے، وہ حقداروں کا حق ہے ان تک پہنچانا چاہیے، سب کا، بہت سے لوگوں کا اس میں بھلا ہوتا ہے جو ہماری راہ تک رہے ہوتے ہیں، جو مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت میسج کو میں یہاں پہ آپ کو چھوڑے جاؤں گا۔ نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔